1 کروڑ روپے، یہ الفاظ عنایا کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونج رہے تھے۔ اس کی نظریں سامنے میز پر رکھے کاغذات پر جمی تھیں، جبکہ ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی آواز اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، اگر اگلے چند دنوں میں علاج شروع نہ کیا گیا تو آپ اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتی ہیں۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی چھوٹی بہن مہک کا معصوم چہرہ گھوم گیا، جو اس وقت ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ عنایا نے ایک گہری سانس لی اور بینک کی عمارت سے باہر نکل آئی۔ آج یہ آخری امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ غریب ہونے کا احساس شاید انسان کو تب سب سے زیادہ ہوتا ہے جب پیسہ کسی اپنے کی سانسوں سے زیادہ قیمتی محسوس ہونے لگے۔ وہ بے جان قدموں سے سڑک پر چل رہی تھی کہ اچانک موبائل بج اٹھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو! دوسری طرف ہسپتال سے نرس بول رہی تھی۔ مس عنایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ آج ایڈوانس جمع نہیں کرواتی تو علاج مزید شروع نہیں ہو سکے گا۔ عنایا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ کال ختم ہوتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں برسوں پرانی یاد تازہ ہوئی۔ وہ صرف 15 سال کی تھی جب ایک خوفناک کار حادثے نے اس سے اس کے والدین چھین لیے تھے۔ اس دن کے بعد دنیا میں صرف عنایا کا ایک ہی رشتہ باقی بچا تھا، وہ اس کی چھوٹی بہن مہک تھی۔ اس نے ماں بن کر مہک کی پرورش کی، اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر نوکری کی اور ہر مشکل خود برداشت کی، مگر مہک کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اور آج وہی مہک ہسپتال کے بستر پر زندگی کی آخری امید لیے لیٹی تھی۔ عنایا نے آنسو صاف کیے اور اپنے دفتر کی طرف چل پڑی۔ دفتر پہنچنے پر بھی اس کی طبیعت سنبھل نہ سکی۔ وہ اپنی میز پر بیٹھی ہی تھی کہ بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے شیشے کی دیوار کے اس پار کھڑا ابراہیم شاہ گروپ آف کمپنی کا مالک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج قسمت اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کے سامنے رکھنے والی ہے۔ ایک بااثر، باوقار اور نہایت سمجھدار کاروباری شخصیت۔ آج اس نے پہلی بار اپنی امپلائی کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ چند منٹ بعد انٹرکام بجا۔ مس عنایا، سر آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ ریسیپشنسٹ کی آواز سن کر عنایا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی کمزوری دیکھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ ابراہیم شاہ کے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ شیشے کا دروازہ کھلتے ہی اس کی نظریں وسیع و عریض آفس پر جم گئیں۔ ہر چیز نفاست اور وقار کی گواہی دے رہی تھی۔ ابراہیم شاہ کھڑکی کے سامنے کھڑے شہر کو دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مڑے۔ بیٹھ جاؤ عنایا۔ عنایا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر ابراہیم شاہ نے میز پر رکھی ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ عنایا نے حیرت سے فائل کھولی۔ پہلا صفحہ دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ مہک کی میڈیکل رپورٹس تھیں، ہر رپورٹ، ہر ٹیسٹ، حتیٰ کہ علاج پر آنے والے خراجات بھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سر یہ سب؟ ابراہیم شاہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں لوگوں کے بارے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو مجھے خبر ہو۔ عنایا خاموش رہی۔ تمہاری بہن کی جان بچ سکتی ہے، لیکن علاج مہنگا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں بہت کوشش کر رہی ہوں سر، مگر کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں۔ ابراہیم شاہ نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی ضرور تھی، لیکن خودداری اب بھی زندہ تھی۔ اسی لیے اس نے کبھی دفتر میں کسی کے سامنے مدد کی درخواست نہیں کی تھی، اور یہی بات شاید ابراہیم شاہ کو بھی پسند آ گئی۔ اگر میں تمہیں پورا 1 کروڑ دے دوں تو؟ عنایا نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا؟ تمہاری بہن کا پورا علاج، ہسپتال کے تمام اخراجات، دوائیں، ہر چیز کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ عنایا کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ اس کی بند ہوتی امید جیسے اچانک پھر سے زندہ ہوگی۔ سر سچ؟ ابراہیم شاہ نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن یہ ایک لفظ سنتے ہی عنایا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ہر مدد کی ایک قیمت ہوتی ہے عنایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے بمشکل پوچھا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ابراہیم شاہ اپنی کرسی سے اٹھے، چند قدم چل کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز پہلے سے زیادہ دھیمی تھی۔
میرے پاس دولت ہے، اختیار ہے، مگر میں اپنے بیٹے کو صحت نہیں دے سکا۔ کیا مطلب؟ سر میں سمجھی نہیں۔ انہوں نے پہلی بار اپنی کمزوری ظاہر کی۔ زیان شاہ، میرا اکلوتا بیٹا، 8 ماہ سے کومے میں ہے۔ عنایا خاموشی سے سنتی رہی۔ ڈاکٹرز نے امید نہیں چھوڑی، مگر انسانوں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تک جتنی نرسیں آئیں، سب چند دنوں یا چند ہفتوں بعد یہ کہہ کر چلی گئیں کہ اس مریض میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ انہوں نے مڑ کر عنایا کی طرف دیکھا۔ مجھے ملازم نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسا انسان چاہیے جو میرے بیٹے کو بوجھ نہ سمجھے۔ عنایا کی پلکیں جھک گئیں۔ اس کے ذہن میں مہک کی مسکراتی ہوئی شکل گھوم گئی۔ اگر آج اس نے انکار کیا تو شاید کل مہک زندہ نہ رہے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اگر میری بہن کا علاج ہو جائے تو میں آپ کی ہر شرط قبول کرتی ہوں۔ ابراہیم شاہ نے فوراً اپنے وکیل کو فون کیا۔ ہسپتال میں تمام رقم آج ہی منتقل کر دی جائے۔ علاج ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکنا چاہیے۔ عنایا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ شاید کئی دنوں بعد پہلی بار اسے لگا تھا کہ مہک کو وہ کھونے نہیں دے گی۔ عنایا کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ شکریہ سر۔ اس کے پاس ان 2 لفظوں کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم شاہ نے میز پر رکھا فون اٹھایا اور اپنے اسسٹنٹ کو ہدایت دی، فوراً ہسپتال سے رابطہ کرو۔ مس مہک کے علاج میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تمام اخراجات شاہ گروپ برداشت کرے گا۔ فون بند کرتے ہی انہوں نے عنایا کی طرف دیکھا۔ اب تم جا سکتی ہو، اپنی بہن کے پاس رہو۔ عنایا کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی اور اسی شام جب وہ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹروں نے علاج شروع کر دیا تھا۔ اس نے جھک کر اپنی بہن کے ماتھے کو چوما۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بے ہوش مہک کے چہرے پر ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے وہ اپنی بہن کی آواز سن رہی ہو، اور اسی وقت عنایا کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ابراہیم شاہ کا نام چمکا۔ جی سر، کل صبح 9 بجے شاہ مینشن آ جانا۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ اب وقت ہے کہ تم اپنی نئی ذمہ داری سمجھ لو۔ جی، میں وقت پر پہنچ جاؤں گی، اگلی ہی صبح۔ عنایا نے مہک کو دیکھا۔ ڈاکٹرز نے تسلی دی تھی کہ علاج شروع ہو چکا ہے، اس لیے فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموشی سے ہسپتال سے نکلی اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ تقریباً 40 منٹ بعد رکشہ شہر کے پوش علاقے میں داخل ہوتا ہوا ایک بہت بڑے سیاہ گیٹ کے سامنے رکا۔ بی بی، شاہ مینشن آ گیا۔ عنایا نے کرایہ ادا کیا اور جیسے ہی رکشے سے اتری، اس کی نظریں سامنے اٹھی تو اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار ٹھٹک گئی۔ اس کے سامنے کسی محل سے کم نہ لگنے والی عمارت کھڑی تھی۔ سفید سنگ مرمر سے بنی 3 منزلہ عالی شان حویلی، قطار میں کھڑی مہنگی گاڑیاں اس گھر کے رعب کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ عنایا نے بے اختیار گردن اٹھا کر پوری عمارت کو دیکھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا شاندار گھر صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ کیا واقعی لوگ ایسے گھروں میں بھی رہتے ہیں؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، اور اسی لمحے گیٹ پر کھڑا سیکیورٹی گارڈ اس کے قریب آیا۔ آپ مس عنایا ہیں؟ جی سر، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد ایک عمر رسیدہ ملازم اسے اندر لے گیا۔ وسیع ہال، قیمتی فانوس، نفیس فرنیچر، دیواروں پر آویزاں نایاب تصویریں۔ عنایا ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہر قدم پر اسے اپنی اور اس گھر کی دنیا کا فرق صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آخرکار ملازم اسے ڈائننگ ہال تک لے آیا۔ ہال کے وسط میں ابراہیم شاہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے عنایا کو دیکھا تو کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آ گئی تم؟ جی۔ ناشتہ کیا ہے؟ عنایا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پہلے ناشتہ کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ عنایا نے جھجکتے ہوئے انکار کرنا چاہا، مگر ابراہیم شاہ کے اصرار پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد انہوں نے ملازمہ کو آواز دی۔ رشیدہ، درمیانی عمر کی ایک خاتون فوراً وہاں آ گئی۔ جی سر۔ ابراہیم شاہ نے عنایا کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے یہ زیان بابا کی کیئر ٹیکر ہیں۔ یہ زیان کے ساتھ والے کمرے میں رہیں گی اور انہیں زیان کی دواؤں، کھانے، فزیو تھراپی اور روزمرہ کی پوری روٹین اچھی طرح سے سمجھا دینا۔ اور ایک بات، ان کی ضرورت کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ جی سر۔ رشیدہ نے ادب سے سر جھکا دیا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے عنایا سے کہا، آئیے میڈم، میں آپ کو زیان بابا کے پاس لے چلتی ہوں۔ عنایا نے ایک گہری سانس لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی زندگی کے ایک نئے باب میں قدم رکھنے جا رہی ہے۔ رشیدہ نے لمبی راہداری عبور کی۔ راہداری کے آخر میں موجود ایک بڑے سے دروازے کے سامنے آ کر وہ رک گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ آئیے میڈم، یہ زیان بابا کا کمرہ ہے۔ عنایا نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے قدم اندر رکھا۔
کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر نفیس پینٹنگز آویزاں تھیں، جبکہ ایک طرف جدید طبی آلات خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ کمرے میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وقت بھی یہاں آ کر ٹھہر گیا ہو۔ عنایا کی نظریں بے اختیار سامنے بستر کی طرف اٹھیں اور اگلے ہی لمحے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سفید چادر پر لیٹا ہوا شخص غیر معمولی حد تک پرکشش تھا۔ گندمی رنگت، تیز متوازن نقوش، گھنے سیاہ بال، لمبی پلکیں اور پررعب شخصیت۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صرف گہری نیند میں سو رہا ہو، نہ کہ کئی مہینوں سے کومے میں ہو۔ زیان شاہ، یہ نام بے اختیار اس کے لبوں پر آیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ بہت کم عمر میں اس نے شاہ گروپ آف کمپنیز کو ایسی بلندیوں تک پہنچایا تھا جہاں پہنچنا بڑے بڑے صنعت کاروں کا خواب تھا۔ کاروباری رسائل، اخبارات اور ٹی وی چینلز پر اس کی کامیابیوں کے چرچے رہتے تھے، مگر آج وہی شخص مکمل خاموشی کے ساتھ بستر پر لیٹا تھا۔ نہ آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی، نہ لبوں پر مسکراہٹ۔ عنایا چند لمحے خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ کتنی عجیب بات ہے، جس شخص کے ایک فیصلے سے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، آج وہ اپنی پلکیں تک نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی نظریں دوبارہ زیان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس کی شخصیت میں آج بھی وہی رعب تھا، جیسے بے ہوشی بھی اس کی وقار کو کم نہ کر سکی ہو۔ عنایا نے بے اختیار دل ہی دل میں سوچا، اگر قسمت نے تمہارے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلا ہوتا تو شاید ہماری پہلی ملاقات کچھ اور ہی ہوتی۔ وہ فوراً اپنی سوچ پر چونک گئی۔ میں بھی نہ کیا کیا سوچنے لگی ہوں۔ ہلکی سی شرمندہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سنجیدہ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ بستر کے قریب پہنچی اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک خاموشی سے زیان کو دیکھتی رہی، پھر احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاتھ ٹھنڈا ضرور تھا، مگر اس کی مضبوط گرفت کا احساس اب بھی باقی تھا۔ عنایا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ مجھے سن سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو میں نہیں جانتی، مگر ایک بات کا وعدہ میں ضرور کرتی ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں، میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ عنایا نے دھیرے سے زیان کا ہاتھ بستر پر رکھ دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رشیدہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میم، پہلے دن سب کو عجیب لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ زیان بابا کی عادت ہو جاتی ہے۔ عنایا نے خاموشی سے پورے کمرے پر نظر دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ دوائیں، انجیکشن، ڈاکٹر کی ہدایات، ورزش کا چارٹ، حتیٰ کہ دیوار پر ایک بڑا کیلنڈر بھی آویزاں تھا، جس پر ہر دن کی روٹین لکھی ہوئی تھی۔ رشیدہ ایک ایک چیز سمجھاتی رہی۔ صبح 7 بجے اسپنج بات، پھر دوائیں، 9 بجے فزیو تھراپسٹ آئیں گے اور دوپہر کو فیڈنگ اور شام کو دوبارہ ورزش۔ عنایا پوری توجہ سے ہر بات ذہن نشین کرتی رہی۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی کا ہر دن ایک ہی معمول میں ڈھل گیا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ زیان کے کمرے میں داخل ہوتی، پردے ہٹاتی تاکہ ہلکی دھوپ اندر آ سکے، پھر نہایت احتیاط سے اس کا درجہ حرارت چیک کرتی، دوائیں دیتی، ہاتھوں اور ٹانگوں کی ورزش کرواتی اور اس کے بال بھی سنوار دیتی۔ شروع کے چند دن وہ صرف اپنی ذمہ داری نبھاتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ خاموشی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ ایک صبح وہ کرسی پر بیٹھی تھی، کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ عنایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پتہ ہے زیان صاحب، میں بہت بولتی ہوں۔ وہ خود ہی اپنی بات پر ہنس دی۔ اور آپ تو بالکل بھی جواب نہیں دیتے۔ کمرے میں حسب معمول خاموشی تھی۔ چلیے، جواب نہ ہی دیجیے، میں پھر بھی باتیں کروں گی۔ اس دن پہلی بار اس نے زیان کو اپنے بارے میں بتایا، اپنے بچپن کے بارے میں، اپنے والدین کے حادثے کے بارے میں اور مہک کے بارے میں، جس کے لیے وہ ہر دن جیتی تھی۔ اگلے دن وہ ایک کتاب ساتھ لے آئی، کرسی کھینچ کر بیٹھی اور دھیرے دھیرے پڑھنے لگی۔ کہتے ہیں، امید وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی بجھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کتاب پڑھتی، کبھی رک کر خود ہی اس پر تبصرہ کرنے لگتی۔ مجھے تو لگتا ہے اس کہانی کا ہیرو بہت ضدی ہے، بالکل آپ کی طرح۔
پھر خود ہی ہنس پڑتی۔ دن گزرتے گئے اور یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ کبھی وہ اخبار کی سرخیاں پڑھ کر سناتی، کبھی دفتر کی دلچسپ باتیں، اور کبھی مہک کی شرارتیں، کبھی اپنے بچپن کی یادیں، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے بس بولتی ہی رہتی۔ ایک شام ابراہیم شاہ خاموشی سے کمرے کے دروازے تک آئے۔ انہوں نے دیکھا عنایہ زیان کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آج مہک پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر سب ٹھیک رہا تو چند ہفتوں میں اسے گھر لے جا سکیں گے۔ اس کی آواز میں کئی دن بعد خوشی سنائی دے رہی تھی۔ ابراہیم شاہ نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ زیان کے کمرے میں برسوں بعد زندگی لوٹنے لگی ہے۔ انہوں نے کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ اسی طرح تقریباً 2 ماہ گزر گئے۔ ایک دن فزیو تھراپسٹ کے جانے کے بعد عنایہ حسب معمول زیان کے ہاتھوں کی ہلکی ورزش کروا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی ہتھیلی کے نیچے ایک نہایت معمولی سی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی۔ زیان! اس نے دوبارہ غور سے اس کی انگلیوں کی طرف دیکھا۔ چند لمحے کچھ نہ ہوا۔ عنایہ کو لگا شاید اسے وہم ہوا ہے، مگر اگلے ہی لمحے زیان کی شہادت کی انگلی نہایت ہلکے سے دوبارہ ہلی۔ عنایہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ رشیدہ! رشیدہ! جلدی ڈاکٹر صاحب اور شاہ صاحب کو بلائیں، ابھی فوراً۔ سر ابراہیم شاہ اس وقت اپنے اسٹڈی روم میں تھے۔ رشیدہ کی آواز سن کر فوراً باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے؟ سر میڈم کہہ رہی ہیں کہ زیان بابا نے انگلی ہلائی ہے۔ ابراہیم شاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زیان کے کمرے میں پہنچے۔ عنایہ اب بھی زیان کے بستر کے پاس کھڑی تھی۔ سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پہلے مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر دوبارہ ان کی انگلی ہلی تھی۔ ابراہیم شاہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں بعد امید کی ایک کرن جاگی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا اور تقریباً 20 منٹ بعد ڈاکٹر فؤاد اپنے 2 اسسٹنٹ کے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے زیان کا مکمل معائنہ کیا، ہاتھوں اور پیروں کی حرکت دیکھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ عنایہ اور ابراہیم شاہ بے چینی سے ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیتھوسکوپ اتارا۔ مبارک ہو! اور یہ ایک لفظ سنتے ہی دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ بہت مثبت علامت ہے۔ ابراہیم شاہ بے اختیار آگے بڑھے۔ ڈاکٹر، کیا میرا بیٹا ہوش میں آ جائے گا؟ ڈاکٹر نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں ابھی کوئی وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن جسم اس وقت ہی اس قسم کے رد عمل دیتا ہے جب دماغ پہلے سے بہتر طریقے سے جواب دینا شروع کر دے۔ عنایہ نے بے اختیار مسکرا کر زیان کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے عنایہ کی طرف رخ کیا۔ مس عنایہ، آپ ان کے ساتھ کافی وقت گزارتی ہیں نا؟ جی، یہی سلسلہ جاری رکھیے، وہ قدرے تفصیل سے بولے۔ کومے کے کچھ مریض اپنے ارد گرد کی آوازیں محسوس کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ جواب نہ دے سکیں۔ مانوس آواز، روزمرہ کی گفتگو، کتاب پڑھ کر سنانا اور مثبت ماحول بعض اوقات بحالی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ عنایہ نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ میں پوری کوشش کروں گی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوشش نہیں، امید رکھیے۔ امید بعض اوقات دوا سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خوشی پھیل گئی تھی۔ ابراہیم شاہ خاموشی سے زیان کے سرہانے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آہستہ سے اپنے بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ میں جانتا تھا تم ہار نہیں مانو گے، ان کی آواز بھر آ گئی۔ عنایہ نے پہلی بار ایک مضبوط باپ کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ کچھ دیر بعد ابراہیم شاہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عنایہ، جی سر، آج جو امید مجھے ملی ہے اس میں تمہارا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ عنایہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، میں تو صرف اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں۔ ابراہیم شاہ ہلکا سا مسکرائے۔ ہر کوئی ذمہ داری نبھاتا ہے، مگر ہر کوئی دل سے خدمت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس رات عنایہ حسب معمول زیان کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناول تھا اور وہ دھیرے دھیرے اسے پڑھنے لگی۔ پھر اچانک کتاب بند کر کے مسکرا دی۔ آج کتاب نہیں پڑھتی، بلکہ آج آپ کو خوشخبری سناتی ہوں، وہ زیان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مہک کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اسے اسی ہفتے کے آخر میں گھر لے جا سکیں گے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں، میری دنیا میں اگر کسی کے بعد کوئی اہم ہے تو وہ مہک ہے۔
چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ ہلکی سی مسکرائی اور اب اس نے زیان کی طرف دیکھا۔ شاید آپ بھی میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی شرما کر خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ خاموش لیٹا ہوا شخص اس کی آواز کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شاہ مینشن کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ برسوں بعد اس گھر میں امید نے خاموشی سے قدم رکھا تھا۔ عنایا پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر زیان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ اب اس کی صبح زیان کے کمرے سے شروع ہوتی اور رات بھی وہیں ختم ہوتی۔ ہر صبح وہ پردے ہٹا کر دھوپ کو کمرے میں آنے دیتی۔ گڈ مارننگ زیان صاحب، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی۔ آج موسم بہت اچھا ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے کمرے میں بھی تھوڑی سی دھوپ آ جانی چاہیے۔ پھر حسب معمول وہ اس کی دوائیں دیتی، فزیو تھراپی کرواتی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہاتھوں اور پیروں کی ورزش کرواتی۔ کبھی وہ اخبار کی خبریں پڑھ کر سناتی، کبھی کوئی دلچسپ واقعہ اور کبھی بس اپنے دل کی باتیں۔ 3 مہینے گزر گئے اور نہ جانے کب زیان کی خاموشی عنایا کی عادت بن گئی۔ ایک شام وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر بارش دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ واپس آ کر زیان کے پاس بیٹھی اور آہستہ سے بولی، آپ کو بارش پسند ہے؟ پھر خود ہی ہنس دی۔ اچھا، آپ جواب تو دے نہیں سکتے، کم از کم پلک ہی جھپکا دیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے زیان کی طرف دیکھا۔ آج میں مہک سے مل کر آئی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کل سے ڈسچارج کر دیں گے۔ اس نے زیان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے، اگر شاہ صاحب میری مدد نہ کرتے تو شاید میں اپنی بہن کو کبھی نہ بچا پاتی۔ کمرے میں حسب معمول خاموشی تھی۔ عنایا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اب آپ بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ دوبارہ اپنے آفس جائیں گے، آپ کے بابا اور سب لوگ خوش ہوں گے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھی جیسے کہیں کھو گئی۔ دل میں ایک خیال بے اختیار ابھرا، اور پھر مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل عجیب سی کسک سے بھر گیا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکی کہ ایک لمحے میں اس کی آنکھیں کیوں نم ہو گئیں۔ اس نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لیں اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کر ڈالے۔ یہ میں کیا سوچنے لگی ہوں، وہ خود کو سمجھانے لگی۔ میں یہاں صرف ایک ذمہ داری نبھانے آئی تھی، بس اتنا ہی۔ مگر دل شاید اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لمحے اسے اپنی ہتھیلی پر ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ عنایا نے چونک کر زیان کی طرف دیکھا۔ زیان کی انگلیاں اس کے ہاتھ کو جیسے بہت آہستگی سے تھامنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زیان صاحب، اسے دھیرے سے پکارا۔ اس بار زیان کے پلکوں میں نہایت ہلکی سی حرکت ہوئی۔ عنایا کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اس نے جھک کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ میری آواز سن سکتے ہیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی، تو ایک بار پھر کوشش کیجیے۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر زیان کے بند پلکوں نے بہت آہستہ سے لرزش اختیار کی۔ عنایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ شاہ صاحب جلدی آئیں، یہ دیکھیں، مجھے لگتا ہے زیان کو ہوش آ رہا ہے۔ شاہ صاحب جلدی آئیے۔ عنایا کی گھبرائی ہوئی آواز پورے شاہ مینشن میں گونج اٹھی۔ ابراہیم شاہ تقریباً دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ عنایا کی نظریں زیان پر جمی تھیں۔ سر، ان کی پلکیں بار بار ہل رہی ہیں۔ ابراہیم شاہ نے بے اختیار اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا۔ زیان بیٹا، اچانک زیان کی بند پلکوں میں ایک بار پھر لرزش ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس کی سانسیں پہلے سے کچھ تیز محسوس ہونے لگیں۔ عنایا کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھی۔ ابراہیم شاہ نے فوراً ڈاکٹر فواد کو فون کیا۔ چند ہی منٹوں میں ڈاکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ شاہ مینشن پہنچ گئے۔ انہوں نے تیزی سے زیان کا معائنہ شروع کر دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف مانیٹر کی مسلسل بیپ سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے زیان کی آنکھوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ زیان، انہوں نے آہستہ سے پکارا، اگر میری آواز سن سکتے ہیں تو آنکھیں کھولنے کی کوشش کریں۔ چند لمحے گزرے، پھر زیان کی پلکیں آہستہ آہستہ لرزیں۔ ایک بار، دوسری بار اور پھر برسوں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے
اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی۔ تیز روشنی شاید اسے چبھ رہی تھی تو اس نے پلکیں دوبارہ بند کی اور پھر آہستہ سے کھولی۔ اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں۔ سامنے سب کچھ دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ زیان، ابراہیم شاہ کی آواز بھرا گئی۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم لیا۔ الحمدللہ، میرا بیٹا واپس آ گیا۔ عنایا چند قدم پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے چند مشینیں ہٹائی۔ مبارک ہو مسٹر ابراہیم شاہ، زیان اب کومے سے باہر آ چکے ہیں، البتہ ان کی ریکوری ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ جسم کئی ماہ تک بے حرکت رہا ہے، اس لیے انہیں باقاعدہ فزیو تھراپی، ورزش اور وقت درکار ہوگا۔ ابراہیم شاہ نے سر ہلایا۔ جتنا وقت لگے، بس میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر نے زیان کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ ابھی زیادہ بولنے کی کوشش مت کیجیے، آپ کا جسم کمزور ہے، آہستہ آہستہ سب بہتر ہو جائے گا۔ زیان نے بمشکل پلکیں جھپکائیں۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ کمرے میں گھومیں اور آخر کار جا کر عنایا پر جا ٹھہر گئیں۔ عنایا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ پہلی بار ان آنکھوں کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحے دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر عنایا نے نظریں جھکا لیں اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ویلکم بیک، اس نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ شاید صرف اس کا دل ہی سن سکا۔ زیان کے ہوش میں آنے کے بعد شاہ مینشن کی فضا ہی بدل گئی۔ برسوں بعد اس گھر میں خاموشیوں کی جگہ مسکراہٹوں نے لے لی تھی۔ اگرچہ زیان ابھی پوری طرح صحت مند نہیں تھا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ ابتدا میں وہ صرف چند لمحے بیٹھ پاتا تھا، پھر فزیو تھراپی کا سلسلہ شروع ہوا۔ کبھی عنایا وہیل چیئر پر اسے باغ میں لے جاتی، کبھی لان میں بیٹھ کر اسے صبح کی دھوپ دکھاتی اور کبھی اس کی ہمت بندھاتی۔ بس تھوڑا سا اور، آپ کر سکتے ہیں زیان صاحب۔ زیان خاموشی سے اس کی بات سنتا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ مہینے بیت کے آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب زیان نے پہلی بار بغیر کسی سہارے کے چند قدم چل کر دکھائے۔ ابراہیم شاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور عنایا نے بے اختیار تالیاں بجانے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ زیان نے پہلی بار مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید اس کی آواز ابھی بھی کمزور تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارے ساتھ نے ہارنے نہیں دیا۔ عنایا خاموش ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی کیونکہ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وقت نے ایک اور کروٹ لی اور اب 1 سال مکمل ہو چکا تھا۔ زیان بھی اب مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ شاہ گروپ آف کمپنیز کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی تھیں اور ادھر مہک بھی مکمل طور پر صحت مند ہو کر گھر واپس آ چکی تھی۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، مگر ان خوشیوں کے درمیان ایک دل خاموشی سے بکھر رہا تھا۔ عنایا جانتی تھی جس مقصد کے لیے وہ اس گھر میں آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا اور اب اس کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ 1 سال پہلے جس شاہ مینشن میں عنایا ایک اجنبی بن کر داخل ہوئی تھی، آج اسے چھوڑنے کا خیال ہی اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ سامان تو زیادہ نہیں تھا، چند جوڑے کپڑے، چند کتابیں اور مہک کی ایک تصویر۔ عنایا نے تصویر کو اٹھا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ الحمدللہ، تم بھی ٹھیک ہو گئی اور زیان صاحب بھی۔ اس نے آہستہ سے تصویر بیگ میں رکھ دی، مگر نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ بار بار رک جاتے تھے۔ دل جیسے ہر چیز سمیٹنے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہی تو چاہتی تھی نا عنایا، پھر دل اتنا بھاری کیوں ہے؟ اس نے فوراً اپنی آنکھوں میں اترنے والی نمی صاف کر لی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میم، رشیدہ دروازے پر کھڑی تھی۔ شاہ صاحب آپ کو اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ عنایا نے سر ہلایا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے آخری بار کمرے پر نظر ڈالی اور آہستہ آہستہ نیچے اتر گئی۔
چند لمحوں بعد وہ ابراہیم شاہ کے اسٹڈی روم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ عنایا۔ عنایا اندر داخل ہوئی۔ ابراہیم شاہ کھڑکی کے پاس کھڑے لان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ مڑے اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ عنایا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ابراہیم شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا، سنا ہے تم آج جانا چاہتی ہو؟ عنایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ جی سر، جس مقصد کے لیے میں یہاں آئی تھی اللہ نے وہ پورا کر دیا۔ مہک بھی ٹھیک ہے اور زیان صاحب بھی مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اب میرا یہاں رکنا مناسب نہیں۔ ابراہیم شاہ چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، 1 سال پہلے جب تم اس گھر میں آئی تھی میں نے صرف اپنے بیٹے کے لیے کیئر ٹیکر رکھی تھی۔ انہوں نے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی، لیکن آج تم اس گھر کے ہر فرد کے دل کا حصہ بن چکی ہو۔ عنایا خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ ابراہیم شاہ کی آواز میں باپ کی محبت صاف جھلک رہی تھی۔ عنایا، میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مگر تم جیسی مخلص اور خوددار لڑکی بہت کم دیکھی۔ انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہو۔ عنایا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ابراہیم شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں تم میری بہو بن جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زیان کی زندگی کا حصہ بنو، صرف اس کی کیئر ٹیکر نہیں۔ مجھے یقین ہے تم سے بہتر لڑکی میرے بیٹے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ سنتے ہی عنایا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً ہاں کہہ دے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے آہستہ سے نظریں جھکا لیں۔ سر، آپ نے مجھے عزت دی، سہارا دیا، میری بہن کی جان بچائی۔ میری زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ لیکن اس کی آواز بھر آ گئی، یہ رشتہ ممکن نہیں۔ ابراہیم شاہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ عنایا نے نم آنکھوں سے کہا، آپ کا مقام کہاں اور میں کہاں؟ میری اور زیان صاحب کی دنیا بہت مختلف ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے نہیں معلوم زیان صاحب کی مرضی کیا ہے، اور میں کسی ایسے رشتے کا فیصلہ نہیں کر سکتی جس میں ان کی رضا بھی شامل نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اب چھپائے نہیں چھپ رہے تھے، مگر اس نے فوراً رخ دوسری طرف کر لیا تاکہ ابراہیم شاہ اس کی بے بسی نہ پڑھ سکیں۔ اگر اجازت ہو تو میں چلوں سر؟ ابراہیم شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ انکار غرور کا نہیں بلکہ خودداری اور محبت دونوں کا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ عنایا خاموشی سے اٹھی اور دھیرے دھیرے اسٹڈی سے باہر نکل گئی۔ شام ڈھلتے زیان آفس سے واپس شاہ مینشن پہنچا۔ حسب معمول اس کی نظریں بے اختیار عنایا کو تلاش کرنے لگیں۔ رشیدہ، عنایا کہاں ہے؟ رشیدہ نے دھیرے سے جواب دیا، زیان بابا، عنایا بی بی تو آج اپنا سامان لے کر چلی گئی ہیں۔ زیان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا؟ بغیر مجھ سے ملے؟ وہ تیز قدموں سے سیدھا ابراہیم شاہ کے اسٹڈی میں پہنچا۔ بابا، آپ نے انہیں جانے کیوں دیا؟ ابراہیم شاہ نے گہری سانس لی۔ میں نے روکا تھا بیٹا، یہاں تک کہ میں نے انہیں اس گھر کی بہو بننے کی پیشکش بھی کی۔ زیان حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے انکار کر دیا؟ وہ کہتی تھیں تمہارا اور ان کا مقام بہت مختلف ہے، اور وہ تمہاری مرضی کے جانے بغیر بھی تمہاری زندگی میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زیان نے پرعزم لہجے میں کہا، بابا، مجھے عنایا ہی چاہیے۔ 1 سال تک اس نے میرا ساتھ نبھایا، میری زندگی واپس لوٹائی، مجھے اس سے بہتر کوئی نہیں مل سکتی۔ ابراہیم شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے میز کی دراز سے ایک پرچی نکالی۔ مجھے معلوم تھا بیٹا کہ ایک دن تم یہی کہو گے، یہ اس کے گھر کا پتہ ہے۔ چند ہی دیر بعد زیان کی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا تو سامنے عنایا کھڑی تھی۔ زیان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ آپ؟ زیان ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، میں تم سے ایک ادھورا حساب چکانے آیا ہوں۔ عنایا کچھ سمجھ نہ سکی۔ زیان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تم نے 1 سال میرا ساتھ دیا، میں چاہتا ہوں تم میری زندگی میرا ساتھ دو۔ عنایا کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ نہیں زیان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایسا کہتے ہی زیان ایک دم اس کے قریب آیا
اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا۔ پہلے تو بڑا کہتی تھی مجھے تنہا نہیں چھوڑو گی، اب کیا ہو گیا؟ یہ الفاظ سنتے ہی عنایا نے زیان کو چونک کر دیکھا۔ آپ یہ سب، لیکن آپ کو میرے دل کی بات معلوم کیسے ہوئی؟ آپ تو کومے میں تھے۔ زیان ہلکا سا مسکرایا۔ کس نے کہا؟ کومے میں میری آنکھیں بند تھیں، مگر میرے کان نہیں۔ میں نے تمہاری ہر دعا سنی، ہر آنسو محسوس کیا، مہک کی ہر بات، تمہاری ہر شکایت، اور وہ دن بھی جب تم نے سمجھا تھا کہ میرے ٹھیک ہوتے ہی تمہیں مجھ سے دور جانا پڑے گا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زیان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم نے صرف میری زندگی نہیں بچائی عنایا، تم نے میری زندگی کو جینے کی وجہ دی ہے۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا ساتھ دو گی؟ عنایا نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے مہک مسکراتی ہوئی دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ باجی اب مزید انتظار نہ کرو، عنایا شرما کر مسکرا دی۔ زیان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔